اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہیر رانجھے کو گھر لے کے آئے کھیڑے تو آخری شیر وارث شاہ کا تھا کہ وارث شاہ اے قدرتاں رب دیاں نی ویک نواں پکھنڈ جگایو نے۔ نواں پکھنڈ کیا تھا جی؟ رانجھے کا تخت ہزارے جانا، رانجھے کو واپس تخت ہزارے کی طرف لوٹا دیا گیا۔ کیسے؟ رانجھا جا کے گھرے آرام کیتا، کھنڈ پھیریا سو وچ بائیاں دے، سارو کوڑما آئی کے گرد ہویا، بیٹھا پینچ ہو وچ برجائیاں دے۔ چلو بھائیو ویا کے سیال لے آئیے، ہیر لئیے نال دوائیاں دے۔ جنج جوڑ کے رانجھے تیار کیتی، ٹمک چاہ بدے مگر نائیاں دے۔ واجے دکھنی درگاہ دے نال وجن، لکھ رنگ چھمبے سر نائیاں دے۔ وارث شاہ وساخی زندگی دا، بندہ بکرا ہتھ کسائیاں دے۔ رانجھے نے اپنے گھر جا کر آرام کیا اور شادی کے سلسلہ میں بھائیوں کو اطلاع دی۔ سارا کنبہ آ کر اس کے گرد جمع ہو گیا اور وہ بابجوں میں پینچ بن کر بیٹھ گیا۔ جن بابیوں نے انہیں رخصت کیا تھا، وہاں سے نکالا تھا، زبردستی تانے دے کے بھیجا تھا، ان میں بڑا متبر بن کے بیٹھ گیا اور بھائیوں کہتے ہیں بھائیو چلو سیالوں کی لڑکی بیاہ کر لاتے ہیں، میں نے ہیر کو بہت دعاؤں سے حاصل کیا ہے۔ رانجھا نے بارات تیار کر لی، نائیوں کی پشت پر ٹمک باندھ دیے گئے، ڈولوں کے ساتھ دکنی باجے اور طرح طرح کے چھینے اور شہنائیاں بجنے لگی۔ ساتھ ہی وارث شاہ کہتے ہیں کہ وارث شاہ زندگی کا کیا بھروسہ، بندہ کی انسان کی حیثیت قصائیوں کے ہاتھ میں بکرے کی سی ہے کہ کب اس کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ ادھر سے بارات کی تیاری کر کے جا رہے ہیں، بارات لے کے جا رہے رانجھا، آگے دوسری طرف وارث شاہ کہتے ہیں سیالاں بیٹھ کے ست بچار کی تھی، بھلے آدمی غیرتاں پال دے جی، پت رے گی نہ جے ٹور دیتی، نڈی نال مڈے میاں وال دے جی، پھٹ جیب دے کالکاں بیٹیاں دیاں، ایب جواں دے مہینے گال دے جی، جدو کھام دے تتوں دا برا منگن، دگا کرن ہو محرم حال دے نی، قبر وچ جدو کھام دے تتوں دا برا منگن، دگا کر دے ہو محرم حال دے جی، قبر وچ دے اس خنزیر ہو سن، جڑے لاڑ کرن دن مال دے جی، عورت اپنی کول جے غیر ویکھن، غیرت کرن نہ اس دے حال دے جی، منہ تنا دا ویکھنا خوک وانگوں، قتل کرن رفیق جو نال دے جی، سید شیخ نو پیر نہ جاننا ہی، عمل کرے جے او چنڈال دے جی، ہو چوڑا ترک حرام مسلمان سب اس دے نال دے جی، دولت مند دے واس دی ترک صحبت، مگر لکیے نیک کنگال دے جی، کوئی کچکڑا لال نہ ہو جاندا، کوئی کچکڑا لال نہ ہو جاندا، جے پروئیے نال او لال دے جی، زہر دے کے ماریے نڈڑی نو، گنگار ہو جل جلال دے جی، مار سٹیا ہیر نو ماں پیاں نے، اے پیکھنے اس دے خیال دے جی، بد عملیاں جنہاں تو کریں چوری، محرم حال تیرے وال وال دے نی، سانو جنتی ساتھ رلاونا ہے، اساں آسرے فضل کمال دے جی، جڑے دوستاں نو بن ٹورن گے، وارث شاہ فقیر دے نال دے جی۔ حالات یکسر بدل گئے ہیں،
سیالوں نے مجلس میں بیٹھ کر سوچ بچار کرتے ہوئے کہا کہ بھلے آدمی غیرت کے محافظ ہوتے ہیں، اگر ہم نے اسے میں اول لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ زبان کے لگائے ہوئے زخم بیٹیوں کی بدنامی اور عیب ڈھونڈنے والوں کے تانے بلا کر رکھ دیتے ہیں۔ محرم حال ہو کر دغا کرنے والے جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ جو لوگ دن مال کے حریص ہیں وہ دیوس قبر میں جا کر خنزیر کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اپنی عورت کے پاس غیر مرد کو دیکھ کر بھی انہیں غیرت نہیں آتی۔ ان کا منہ دیکھنا خنزیر کا منہ دیکھنا ہے جو اپنے رفیقوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ سید اور شیخ کو پیر نہیں ماننا چاہیے اگر وہ چنڈالوں ایسے کام کرے۔ اگر چوڑا ترک حرام کر کے مسلمان ہو جائے تو تمام مسلمانوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ دولت مند دیوس کی صحبت ترک کر دینی چاہیے اور کسی نیک غریب کی مطابقت کرنی چاہیے۔ کانچ کے منڈکے کو لال کے ساتھ پروئے تو وہ لال نہیں بن جاتا۔ نوخیز ہیر کو زہر دے کر مار ڈالے، خواہ خدائے ذوالجلال کے گنہگار ہی کیوں نہ ٹھہرے۔ والدین نے ہیر کو مار ڈالا، یہ اس کی قدرت ہے۔ اے بد کردار، تو جن سے چھپ کر برائی کرتا ہے وہ تیرے روئے روئے کے حال سے واقف ہیں۔ اے خدا، ہم جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ اے خدا، ہم جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں، ہمیں ذوالجلال کا آسرا ہے۔ جو دوستیوں کی طرف باندھ کر روانہ کیے جائیں گے وہ وارث شاہ فقیر کی طرح کے ہوں گے۔ ابھی ہیر کا جو وارث شاہ لکھتے ہیں جب اس کو زہر دے دیا گیا تو کیا صورتحال ہوئی۔ ہیر جان بحق تسلیم ہوئی، سیانہ دفن کر کے خط لکھایا ہی، ولی غوث تے کتب سب ختم ہوئے، موت سچ ہے رب فرمایا ہی۔ کلو شئی حالک اللہ وجہ حکم وچ قرآن دے آیا ہی۔ اسا صبر کیتا تسا صبر کرنا، اے دروں ہی ہندڑا آیا ہی۔ اسا ہور امید سی ہور ہوئی، خالی جائے امید فرمایا ہی۔ اے رضا کتی نہ ٹلے ہرگز، لکھ آدمی ترت بجایا ہی۔ ڈیرا پوچھ کے دیدو دا جا وڑیا، خط روئی کے ہاتھ پھڑایا ہی۔ اے رونا خبر کے لے آیا جے، منہ کانوں برا بنایا ہی۔ معزول ہویوں تخت زندگی تھوں، فرمان تغیر دا آیا ہی۔ میرے مال نو خیر ہے کاس داؤ، آخ کاس نو ڈسک نہ لایا ہی۔ تیرے مال نو داوڑی او پیا، جس تو کسے نہ مال چھڑایا ہی۔ ہیر مائی نو اٹھواں پیر ہویا، مینو سیالہ نے اج بجایا ہی۔ وارث شاہ میاں گل ٹھیک جانی، جتھے کوچ دا آدمی آیا ہی۔ ہیر نے حق کو جان دینا تسلیم کر لیا اور سیالوں نے اسے دفن کر کے خط لکھوایا۔ ہیر کے دفن کرنے کے بعد سیال خط لکھواتے ہیں، کہتے ہیں ولی غوث اور کتب سب ختم ہو گئے، خدا نے فرمایا ہے کہ موت برحق ہے، خدا کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، یہ حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔
ہم نے صبر کیا تم بھی صبر کرنا، یہ شروع ہی سے ہوتا آیا ہے۔ ہمیں امید تو اور تھی لیکن ہو کچھ اور گیا۔ فرمایا گیا ہے کہ امید خالی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھ کر قاصد بھجوا دیا کہ رضا قطعی ہے اور کبھی نہیں ٹلتی۔ قاصد جدوں کے ڈیرے کا پتہ پوچھ کر وہاں جا پہنچا اور روتے ہوئے خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رانجھا نے سوچا یہ رونے والا کیا خبر لایا ہے اور اس نے برا سا منہ کیوں بنا رکھا ہے۔ قاصد نے کہا کہ تو تخت زندگی سے معزول ہو چکا ہے اور تبادلہ کا فرمان آ گیا ہے، یعنی زندگی ختم ہو چکی ہے اور تو نے آگے کا رخ کرنا ہے۔ رانجھا نے کہا کہ اے قاصد میرے مال تو خیریت سے ہے نا، کہو کس لیے رو رہے ہو۔ قاصد نے کہا تیرے مال کو وہ یلغاری لے گیا ہے جس سے کبھی کوئی اپنا مال چھڑوا نہیں سکا۔ ہیر کو فوت ہوئے 8 پیر ہو چکے ہیں، کھیڑوں نے مجھے آج بھجوایا ہے۔ وارث شاہ میاں یہ بات درست تسلیم کرنا کہ قاصد تیرے کوچ کا پروانہ لے کر آ پہنچا ہے۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں، کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرطِ زندگی۔